السلام علیکم ناظرین، جیو پارلیمنٹ کے ساتھ میں ہوں ارشد وحید چودھری۔ آج کا ہمارا پروگرام اس حوالے سے ذرا خاص نوعیت کا ہے کہ آج ہم عید الفطر کی مناسبت سے اس پروگرام میں کوئی سیاسی گفتگو کی بجائے بالکل ہلکی پھلکی گپ شپ کریں گے، غیر سیاسی گفتگو کریں گے، اور وہ بھی اس شخصیت کے ساتھ جنہیں آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے پارلیمنٹ میں ان کی گن گرج بھی سنی ہے، اور ان کے ڈیفرنٹ جو رنگ ہیں، خاص طور پہ وہ آپ کی شاعری بھی بہت زیادہ محظوظ کرنے والی ہے، وہ بھی آپ نے سنی ہے۔ لیکن آج کے اس بیٹھک میں ہم ان سے ان کی زندگی کے حوالے سے اور کچھ غیر سیاسی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کی یہ بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی جو ہے ان کو بھی ہماری درخواست پہ اپنے ساتھ اس پروگرام میں انوائٹ کیا ہے۔ تو ہم ان سے بھی جانیں گے کہ مشاہد اللہ خان صاحب بطور والد، بطور ایک فادر ان لا کے کیسی شخصیت رکھتے ہیں، بطور ایک گھر کے سربراہ کے ان کا رویہ کیسا ہے۔ تو یہ تمام باتیں آج کے اس پروگرام میں ہم ان سے جانیں گے۔ بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب۔ مشاہد صاحب، آپ کا یہ جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں اس پروگرام میں کہ یہ جو پہلو ہے، آپ کو ویسے تو لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ایک سیاسی شخصیت کے طور پہ، لیکن یہ شاعری وائری اور یہ سب کچھ، یہ تو کہتے ہیں نا کہ بندے کو کوئی زندگی میں ایسی چوٹ لگی ہو، کوئی خاص طور پہ کچھ عشق وشق والی، تو پھر بندہ اس طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ تو یہ شاعری اور آپ کا یہ جو پہلو ہے، یہ کس وجہ سے اتنا زیادہ آپ کی شخصیت میں ابھر کے سامنے آتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بہت شکریہ۔ آپ کا سوال جس کے اندر شرارت جو ہے بھرپور موجود ہے، اس کا جواب دینے سے پہلے میں سب سے پہلے تمام دنیا کے مسلمانوں کو، خصوصی طور پہ پاکستان کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا انتہائی ایک اہم فیسٹیول ہے جس پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ لیکن اس بار کرونا نے عید کو ذرا پھیکا کر دیا۔ اس دفعہ کرونا نے، وہ ہے نا کہ جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہیں تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا جو ہے وہ اس نے اس دنیا کو بدل دیا ہے۔ بالکل۔ میں اس پہ بڑی لمبی بات کر سکتا ہوں، موقع نہیں ہے، لیکن میں مختصر ترین الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کرونا کے بعد پچھلی دنیا کو لوگ بھول جائیں گے، اب نئی دنیا بسانی پڑے گی اگر دنیا میں رہنا ہے۔ عید الفطر پہ کوئی خاص ایکٹیویٹی ہوتی ہے گھر میں بچوں کے ساتھ، اپنا گھومنا پھرنا، باہر نکلنا ہوتا ہے، یا بس گھر میں آپ موجود ہوتے ہیں اور کبھی بہو سے فرمائش اور کبھی بیٹی سے فرمائش کہ جی مجھے یہ ڈش بنا دیں اور آج اسپیشل یہ کچھ ہونا چاہیے؟ آپ کا جو پچھلا شرارت انگیز سوال تھا اس کا جواب ابھی میں نے نہیں دیا ہے۔ وہ میں نے کہا تھوڑا آگے جا کے پھر چلے آگے جا کے تاکہ آپ کا تھوڑا ماحول بن جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ عید، یہ میں ایک فیملی مین ہوں شروع سے، بالکل، کیونکہ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم پہ میں بلیو کرتا ہوں۔ جوائنٹ اس طرح سے کہ جوائنٹ بھی ہو اور علیحدہ بھی ہو، اور ایک زمانے میں تو جوائنٹ ہی ہوتا تھا، تو وہ بہت سارے لوگ ہر وقت ہوتے تھے، بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پھر شادیاں ہو جائیں تو ان کے بچے، تو یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہماری فیملی بہت کلوز ہے آپس میں، اللہ کی مہربانی سے، اور اس میں فرمائشیں تو ظاہر ہے، یعنی کہ اتنا عرصہ جب ساتھ رہنا شروع ہو جائے نا تو پھر فرمائشوں کی ضرورت نہیں پڑتی، فرمائشیں پتہ ہوتی ہیں اور وہ کہنے سے پہلے پوری بھی ہو جاتی ہیں، اور اسی میں زیادہ مزہ ہے کہ مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ پرانی دنیا جو ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، اب تو سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے۔ مطلب آپ کا دور جو ہے نا، وہ پرانا جو دور ہے وہ اب واپس نہیں آنے والا۔ میرے ساقیہ مجھے بھول جا، میرے دل ربا مجھے بھول جا، اور نہ وہ دل رہا، نہ وہ جی رہا، نہ وہ دور عیش و خوشی رہا، نہ وہ ربط و ضبط دلی رہا، نہ وہ اوج تشنہ لبی رہا۔ میں عالم نواز ہوں آج کل، میں شکستہ ساز ہوں آج کل، میں سراپا راز ہوں آج کل، مجھے اب خیالوں میں بھی نہ لا، مجھے بھول جا، مجھے بھول جا میرے ساقیہ، مجھے بھول جا۔ تو عفنان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، یہ مشاہد اللہ صاحب کے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے، دی پاکستان دی وے فارورڈ، وہ میں نے تھوڑی گو تھرو کی ہے، اس میں آپ نے ایک چارٹر آف پاکستان جو ہے وہ بھی بنایا ہے، دیا ہے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ جب آپ کو لوگ جانتے ہیں مشاہد اللہ خان کی وجہ سے، تو ان کی جو پرچھائی ہے آپ کی ذات کے اوپر،
آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ کی شناخت جو ہے وہ ان کے بیٹے کے طور پہ ہوتی ہے؟ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری شناخت میرے والد صاحب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور میری اپنی بھی تھوڑی بہت شناخت میں نے اپنی ڈیولپ کرنے کی ساتھ ساتھ کوشش کی ہے، اور اور اس میں انہوں نے کبھی روکا نہیں آپ کو؟ کہ ایک ہوتا ہے نا بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا بچوں پہ بڑی وہ گہری چھاپ رکھتے ہیں، ان کو اس طرح لبرٹی بھی نہیں دیتے کہ یار یہ کہیں میرے امبریلا سے باہر نہ نکل جائے، تو ایسا تو کچھ نہیں، انہوں نے کوئی امپوز آپ پہ کچھ نہیں کیا؟ امپوز تو ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ ابو جان مجھے ڈائریکشن وغیرہ، مطلب کہ ابو سے میں خود بھی ایڈوائس جا کے لے لیتا تھا کہ آپ کیا کرنا ہے. جیسے میں جب باہر گیا تو ابو نے مجھے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ آکسفورڈ سے پڑھنا یا کسی کیمبرج سے پڑھنا، کسی ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھ کے آنا. مشاہد اللہ صاحب، آپ کی بہو، آپ یہ میری بیٹی ہے چھوٹی لاڈلی. لاڈلے تو سارے ہی ہیں، یہ ذرا تھوڑا لیٹ ایڈیشن ہے اس لیے ذرا زیادہ لاڈلی ہے. تو آپ کی بیٹی بھی ماشاءاللہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت لاڈلی ہیں. تو آپ کے ساتھ یہ لاڈ پیار جو ہے وہ خاص طور پہ مشاہد صاحب کرتے ہیں، تو کیسا آپ پاتی ہیں انہیں بطور والد؟ میرے لیے تو میرے خیال سے یہ میرے بہن بھائیوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ لامعہ کو زیادہ پیار اور لاڈ ملے، اور لامعہ کو زیادہ ان کے ٹائم پہ ظاہر ہے ٹائم ڈفرینٹ تھا، زیادہ ریسٹرکشنس تھیں اور سب نا. تو لیکن مجھے تو ابو نے میرا چائلڈہڈ اتنا اس طرح کا تھا کہ ہر روز رات کو مجھے ایک اسٹوری سناتے تھے، مجھے کندھے پہ بٹھا کے بیڈ پہ چھوڑ کے آتے تھے ہر روز. اچھا. چائلڈہڈ بھی، اس کے بعد بڑی ہوئی تو مطلب کوئی بھی چیز جس طرح دنیا کیسی ہے، ڈیپتھ سکھائی ہے، سیلف لیس ہونا سکھایا ہے، ایجوکیٹ کیا ہے، گروم کیا ہے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. مطلب وہ دین کی بھی باتیں بتاتے ہیں، میری امی بھی کافی ریلیجیس ہیں، وہ بھی بتاتی ہیں. تو میرے لیے تو ابو کے ساتھ بہت اچھا بچپن سے ریلیشن شپ رہا ہے. تو کبھی ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے آپ نے اس لاڈ پیار کا؟ وہ تو میں کرتی ہوں، وہ تو ابو کے سامنے میں اوپنلی کرتی ہوں. اور یہ آرگومنٹ ماشاءاللہ بڑا اچھا کرتی ہے. پولیٹیکل ذہن ہے اس کا، باقاعدہ پولیٹکس میں تو نہیں ہے لیکن جینز ہیں پورے. کبھی انہوں نے آپ کی مخالفت بھی کی ہے آپ کے نظریے؟ نہیں، ہمارے بچوں میں جمہوریت پوری ہے. مطلب ہاں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میں بات کروں سارے کہیں جی یس سر. تو عیدی شیدی لی ہے آپ نے اس عید پہ؟ ملتی ہے عیدی؟ ملتی ہے آپ کو ہر عید پہ؟ عیدی مجھے ہمیشہ ملتی ہے. ابو مجھے کہتے ہیں باقی جو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں وہ بھی تو تمہاری عیدی ہوتی ہے، لیکن میں کہتی نہیں، عید والے دن الگ سے ہونی چاہیے. سب بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ ان کو زیادہ دیتے ہیں؟ یہ تو خیر ہر روز عیدی لے لیتے ہیں. اچھا، ابو نو نہیں کہہ پاتے کسی بھی اس طرح کی اسپیشلی پیسوں پہ کبھی بھی نہیں کرتے. میں بھی خیر ایکسپلوئٹ نہیں کرتی اس چیز کو، کبھی کبھی تھوڑا سا. آپ کی بہو بھی موجود ہے اور کہتے ہیں کہ بہوئیں جو ہوتی ہیں وہ ذرا ان کے بارے میں بعض اوقات کچھ شکوے شکایتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ والدین جو فادر ان لا ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہیں، کچھ بہوئیں ان کو ہوتی ہیں. تو آپ کے ساتھ تو کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کبھی آپ کو کوئی ان سے اس طرح کا شکوہ ہوا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں ابو جان بہت زیادہ شفقت اور بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. تو جب اتنی عزت آپ کو ایک گھر میں ملتی ہے تو محبت جو ہے نا وہ خود ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہے، اور مجھے مطلب اپنے ابو کی کمی ادھر فیل نہیں ہوتی. ابو بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ بہوؤں کا وہ زیادہ ہی خیال کرتے ہیں. تو آپ کی وجہ سے کبھی ان کو ڈانٹ پڑی ہو؟ مجھے یہ یاد ہے کہ ہم لوگ جب ٹریول کرتے تھے ابو کے ساتھ، ہمیں ٹریول کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو اس میں ابو کو ہوتا ہے کہ جی ٹائم پہ نکلیں سب اور ٹائم پہ تیار ہوں، تو اس پہ کبھی ہو جاتا ہے. کھانے پینے میں کوئی اسپیشل کیا انہیں پسند ہوتا ہے کہ جو آپ بہت اچھا بناتی ہوں اور یہ کہیں بس آج تو میرے لیے یہ ہونا چاہیے؟ ابو جان جو ہے وہ کھانے کے بہت شوقین ہیں. ویسے تو انہیں دیسی کھانا زیادہ پسند ہے، لیکن ہم لوگ کبھی بیکنگ بھی کرتے ہیں یا کوئی نئی چیز بھی ٹرائی کرتے ہیں تو وہ بہت انجوائے کرتے ہیں، اور ہمیں دعوت بھی بہت ملتی ہے ان سے. فرزان چھوٹا جو ہونا ہے یہ تو بذات خود ایک لاڈ پیار لینے والی بات ہوتی ہے، تو آپ نے بھی اس کی وجہ سے چھوٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے مجھے چھوٹے ہونے کا فائدہ کافی ہوا ہے، لیکن پھر بعد میں کافی عرصے بعد ایک چھوٹی آ گئی تھی ایک اور، تو وہ وہاں پہ ریپلیس کر دیا. لیکن میں نے کافی فائدہ لیا بیچ میں چھوٹے ہونے کا. اور ابو کے ساتھ ہمیشہ ہمارے دوستوں والا میرا رہا ہے، بلکہ افنان کا بھی ایسے ہی رہا ہے، میرا بھی. ہم لوگ مطلب مذاق اور ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ہر روز ہی، آلموسٹ ایوری ڈے ہم نے ٹائم. عید کی کیا خاص مصروفیات ہوتی ہیں مشاہد صاحب؟ آپ کو عید پہ کیسا مطلب کوئی خاص انگیجمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے، یا بس جیسے روٹین میں ہوتا ہے روز ہی اٹھے بس عید والا ڈے جو ہے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے گزارا، یا صبح وہ سوئیاں شوئیاں کھا لیں اور بس؟ عید والے دن تھوڑا سا نہیں، ابو عید والے دن یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ رشتہ دار آتے ہیں، کزنز آتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر وہ محفل ایک بنتی ہے. اس میں ابو چاہے ہم چھوٹے ہوں ابو ہوتے ہیں اس میں. ابو بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر تھوڑا سا ایکسٹرا ہو جاتا ہے، اور وہ کافی زیادہ انجوائمنٹ اس میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے کزنز ہوتے ہیں. اور پھر وہ ابو کے ساتھ مذاق سب کا ہے، خالی ہمارا نہیں ہے. میرے کزن سب
خوش ہوتے ہیں کہ ابو بیٹھے ہوں ساتھ. مشاہد صاحب آپ ہر دل عزیز شخصیت ہیں اپنی پورے خاندان میں. میرے والد صاحب کا نام عزیز الرحمان ہے. اچھا. تو میں اس لیے ہر دل بالکل. تو مشاہد صاحب عید الفطر یقیناً بڑا ایک خوشیوں بھرا تہوار ہوتا ہے, تو کیا چیز مس کرتے ہیں کہ آپ نے بچپن گزارا, پھر اس کے بعد آپ کی جوانی تھی, پھر آپ ایک والد بنے, آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے, کیا اس کی وجہ سے یہ جو فیملی لائف ہے یہ ڈسٹرب نہیں ہوئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کوئی روایتی سیاستدان تو ہوں نہیں. 1964 کی بات ہے, فاطمہ جناح کے الیکشن ہو رہے تھے, تو ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا, تو میں لے کے لالٹین نعرے مارتا تھا فاطمہ جناح کے. کیوں مارتا تھا مجھے پتہ کچھ نہیں تھا, کیونکہ اس وقت میری عمر تھی 10-11 سال ہوگی. مجھے اتنا پتا تھا کہ میرے والد صاحب فاطمہ جناح کے ساتھ ہیں. مطلب ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ سیاست میں آنا, بس شروع ہو گئے چل سے چل. پھر یہ ہے کہ طبیعت میں ایک عجیب سی یعنی کہ بے چینی یہ تھی کہ یہ اگر کہیں کوئی ناانصافی ہوتی تھی تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کروں. میری بہت ساری لڑائیاں اس وجہ سے ہوئی کہ روڈ پہ اگر کسی کو کوئی مار رہا ہے تو وہ جو مار کھا رہا ہوتا تھا میں مظلوم کا ساتھ دیتے تھے. ہاں اس کے ساتھ لڑنا چاہیے, تو مظلوم کا ساتھ دیتے دیتے سیاستدان بن گئے. اور پھر اس کی بھی قیمت چکائی. اس کی قیمت شروع سے چکائی, میں نے ٹین ایج سے چکانی شروع کی ہے. میں کئی دفعہ ٹارچر بھی ہوا ہوں, کئی دفعہ جیلیں ویلیں میں نے کاٹی ہیں. حالانکہ میرے بارے میں یہ مشہور تھا اسٹوڈنٹ لائف میں کہ اس کو پولیس پکڑ نہیں سکتی, یہ بھاگ جاتا ہے. پھر بھی کبھی کبھار پکڑا جاتا تھا. تو آل ٹوگیدر تو بہت زیادہ. مشرف کے دور میں یہ 8 جیلیں میں نے کاٹی. سولیٹری میں رہا کئی دفعہ. مینٹل ٹارچر, فزیکل ٹارچر, یہ ساری چیزیں. اس سے وہ ہے نا کہ نام ہی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. تو شادی آپ نے جو ہے وہ گھر والوں کی مرضی سے کی تھی یا اپنی پسند سے کی تھی؟ گھر والوں کی مرضی سے کی تھی, بعد میں پسند بھی ہو گئی تھی. میری بڑی بہن ہے, انہوں نے میری یہ جو موجودہ وائف ہیں ان کو دیکھا تھا کہیں درس وغیرہ ہوتا تھا تو ادھر وہاں پہ, تو اس نے جس دن پہلی دفعہ مجھے کہا نا کہ شادی کرنی, میں کہاں کرنی. عفنان صاحب آپ نے جو ہے وہ کیا اپنے والد صاحب سے کون سی ایسی بہترین چیز اگر آپ سے پوچھی جائے کہ آپ نے سیکھی ہے ان سے؟ دیکھیں ایک تو یہ ان کی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, اور یہ اگر کسی بھی کام کو ان کے ذہن میں آ جائے تو پھر یہ اس کو ایونچولی یہ کر ہی لیتے ہیں. آپ نے اپنی بک میں بھی ذکر کیا ہے کہ 2010 میں جب مشاہد صاحب کو کینسر ہوا, اور وہ اتنا ریئر اور اتنا ڈینجرس کینسر تھا کہ ان میں ان کے سروائیول کے چانسز صرف 5% تھے, جو آپ نے اپنی بک میں بھی لکھا. ابھی تک یاد ہے میں ڈاکٹر کو فون پہ اس نے مجھے والی بات بتائی تھی کہ یہ جو ہے یہ معاملہ بڑا خراب ہے. اس نے کہا تھا 6 مہینے اگر آپ علاج نہیں کرائیں گے, اور اگر آپ علاج کرائیں گے تو 2 سال. 3 آپریشن ہوئے, ایک میجر سرجری ہوئی. پہلے ایک ان کو اسٹنٹ ڈالا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو میجر سرجری ہوئی, اور اس کے بعد 9 مہینے کیمو تھراپی چلی. جو ان کے سیاسی نظریات ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ پریشان نہیں کرتے آپ لوگوں کو؟ کبھی نہیں لگا یا آپ لوگوں نے انہیں روکا ہو کہ اچھا کم از کم تھوڑا سا تو کہیں پہ وہ آپ ٹھہر جایا کریں یا اپنے لیے نہ مصیبتیں اتنی پالیں؟ ابھی جو پچھلا دور تھا اس میں جب ان کو ان کے اسی نظریات کی وجہ سے کیبنٹ سے ان کو وہاں سے نکالا گیا, کیونکہ اس میں بھی انہوں نے ایک سٹانس لیا تھا, تو آپ لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں کہ بس کریں اب نہ کریں ایسا؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, مجھے ابو کی بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں, اور بہت مشکل ہوتا ہے یہ چیز کہ آپ ایک سائڈ پہ اقتدار ہوتا ہے, ایک سائڈ پہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں, اور ایک سائڈ پہ آپ سچ بول رہے ہو, اور بہت ساری چیزیں اسٹیک پہ ہوتی ہیں. آپ کے بچوں کی بھی ایک تھریٹس آتے ہیں, آپ کے بچوں کو تھریٹس آتے ہیں, لیکن ابو کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں, اور یہ چیز ہمیں انسپائر کرتی ہے. میرے ظاہر ہے ڈر بھی لگتا ہے, مجھے دل میں ہوتا ہے, ابھی میں دعائیں بھی مانگتی ہوں کہ اللہ میں ہمیشہ ان کو حفاظت میں رکھے. گھر میں شعر ویر سناتے ہیں گھر والوں کو بھی, یا یہ سارا بس شاعری ادھر دیوان اپنے جو ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے کھولے ہوتے ہیں؟ نہیں, گھر پہ یہ اکثر شاعری بھی کر کے سناتے ہیں, اور کبھی گلوکاری بھی ابو کی چل رہی ہوتی ہے. اچھا گلوکاری بھی, پھر تو آج ہم بھی آخر پہ ان سے گلوکاری سنیں گے. اچھا, کبھی واک کرتے چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی لقمہ اگر ابو کے ذہن میں اٹکا ہوا ہو تو اکثر ہم کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں. ہم لوگ اپنے کمروں سے سن رہے ہوتے ہیں. اور مطلب ابو انجوائے بہت کراتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, اور انوائرمنٹ بہت اچھا رکھتے ہیں. مطلب گھر کی رونق جو ہے نا وہ انہی کے دم سے ہے. جی بہت زیادہ. تو فرزان آپ جو ہیں وہ کوئی خاص آپ کی انسیت جسے کہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے کہ میں بس مجھے اپنے والد صاحب جو ہے نا بس اس وجہ سے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہی رہوں. ابو گھبراتے نہیں ہیں. مطلب میں سیکھا نہیں ہوں لیکن کوئی خواہش بڑی ہے کہ گھبراتے نہیں ہیں, کچھ ہو جائے. آپ نے کبھی ایسے لمحات دیکھے ہوں کہ
افنان ہے, آپ کی بیٹی ہیں لائمہ, فرزان ہے, یا آپ کی بہو بھی اب ہیں, کہ انہوں نے کوئی فرمائش آپ سے کی ہو اور آپ اس وقت اتنے وسائل نہ رکھتے ہوں اور آپ نے تب محسوس کیا ہو کہ نہیں یار میں جس فیلڈ میں تھا میں تو بڑے اچھے خاصے پیسے کما سکتا تھا, مجھے کمانے چاہیے تھے تاکہ آج میں ان کی یہ فرمائشیں پوری کر سکتا؟ دیکھیں اب اول تو کوئی سچ اس طرح کی فرمائشیں مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں زندگی کی فلسفی بڑی پرانی سمجھا ہوں. یہ میں نے تہیہ بہت پہلے کر لیا تھا کہ میں نے کبھی حرام نہیں کھانا. میں نے اللہ کی مہربانی سے 1 روپے بھی حرام نہیں کھایا آج تک. نہ مذاق اڑا سکیں گی میری مفلسی کا جالب, یہ بلند بام ایواں یہ عظیم بارگاہیں. جو آپ نے شروع میں تو وہ شرارت کیا کہ آپ ٹال گئے ہیں, تو لیکن یہ جو شعر و شاعری والا شغف ہے آپ کا, یہ کیوں آپ کے اندر پیدا ہوا؟ وہ تو نہیں ہے وہ جو کہا گیا تھا کہ عشق نے ہمیں نکما کر دیا غالب, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. دیکھیں عشق جو ہے نا, ہمارے یہاں بات یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ خیر ہے, بچے اب سارے ماشاءاللہ شادی شدہ ہو گئے, آپ ان کے سامنے بتا سکتے ہیں. میں تو آسرا نہیں کرتا, لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں, عشق کے بغیر انسان کی زندگی نامکمل ہے. میں صرف اس عشق کی بات نہیں کر رہا. میں وہی ابھی آپ سے کہنے لگا کہ آپ اس فلسفے کی طرف نہ لے کے چاہیے گا, عشق مجازی یا عشق جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ وہ بتائیں, عشق وہ والا عشق وہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ جو محبت ناکام ہو جائے وہی عشق ہے, کامیاب ہو جائے تو عشق تو نہ ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, شاعر بن جاتا. ہاں نہیں, کوئی شاعر واعر نہیں بنتا, یہ ڈھکوسلے ہیں, کوئی نہیں. ہاں وہ ایک سے عشق کر رہے ہوتے ہیں, پھر دوسرے سے, پھر تیسرے سے, یہ ایسی باتیں. لیکن عشق جو ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہے. میر تقی میر نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے عشق اختیار کر. عشق ہے کہ تمام کارخانہ قدرت پہ متصرف ہے. آپ دیکھیں کیا مزے کی بات ہے. ڈوبے بغیر تو عاشق بن ہی نہیں سکتا. وہ ہے نا کہ ڈوب کر بحر حوادث میں نکھرتی ہے حیات. دیکھیں کیا مزے کی بات ہے. ڈوب کر بحر حوادث میں نکھرتی ہے حیات. ہم تو طوفان کے طلبگار ہیں ساحل کے نہیں, اور منزلیں ذوق تجسس کو سلا دیتی ہیں. ہم تو راہوں کے خریدار ہیں منزل کے نہیں. واہ جی واہ. تو مشاہد صاحب آخر پہ اب وہ انہوں نے ہمیں یہ بھی آج انکشاف کیا کہ آپ گاتے بھی بہت اچھے ہیں, تو اب آخر پہ یہ دیکھیں عید الفطر کا موقع ہے تو کچھ ذرا گنگنا. عید الفطر کا تو موقع ہے, لیکن اس کرونا میں وہ اچھا ہے نا, لوگوں اتنے زیادہ اداس ہیں تو آپ گنگنانے سے ذرا. نہیں, ہمیں اس اداسی سے گانا گا کے نہیں نکلنا, اس لیے کہ اس ملک میں ہر کام میں گانا ہے. سمجھ گئے مطلب کہ کوئی مر رہا ہے تو گانا ہے, جی رہا ہے تو. میں نے یہ دیکھا کہ جب زلزلہ آیا تو پینس میں گانے گائے جا رہے تھے. عید الفطر جو ہے نا, جو پیغام ہمیں دیتی ہے وہ صرف خوشیاں منانے کی بات نہیں ہے. خوشی کا دن آپ دوسروں کو اپنی خوشی میں شامل کر کے بھی تو منا سکتے ہیں نا. ہر آدمی تھوڑی عید مناتا ہے. بے شمار لوگ جو ہیں جو عید منانا چاہتے ہیں نہیں منا سکتے. عید والے دن ایک بچہ بھیک مانگ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور آپ میرے مائی باپ انداتا. حضور عید کا دن روز تو نہیں آتا, اور حضور آج تو نظر علی نیاز رسول. حضور آپ کے گھر میں ہو رحمتوں کا نزول. حضور آپ کے بچے جییں پھلیں پھولیں. حضور آپ عزیزوں کی ہر خوشی دیکھیں. حضور آپ کے اولاد و آبرو کی خیر. حضور آپ کے بیٹے کی اور بہو کی خیر. حضور احمد مرسل کی آل کا صدقہ. حضور فاطمہ زہرا کے لال کا صدقہ. حضور آج گداگر کو بھیک مل جائے. حضور کب سے کھڑا ہوں میں ہاتھ پھیلائے, اور حضور آنے دعانے کی بات ہی کیا ہے. حضور آنکھیں چرانے کی بات ہی کیا ہے. حضور میری صداؤں پہ غور تو کیجئے. فقیر یہ نہیں کہتا گلے لگا لیجئے. تو ان لوگوں کو جو عید نہیں منا سکتے ان کا خیال کرنا چاہیے. زبردست گلے لگانے کا دن. گلے لگانے کا دن. بہت شکریہ مشاہد اللہ خان صاحب جی. تو ہمیں عید کے اس پرمسرت موقع پہ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے جو کہ خود عید نہیں منا سکتے بلکہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. جیو پارلیمنٹ سے ارشد وحید چودھری کو پروڈکشن ٹیم شہزاد رفیق اور خلیق احمد کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.